السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک بہت قدیم ایک چھوٹی سی سٹوری آج شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج کل کے حالات کے مطابق، جو کہ آج کل حالات چل رہے ہیں، اس کے مطابق ایک بہت پرانے زمانے کی ایک سٹوری ہے جس کو آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، انسپائریشن کے لیے، موٹیویشن بڑھانے کے لیے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں، جہاں پہ ایک راہداری بھی تھی، ایک قریب ایک قصبہ تھا، گاؤں تھا، وہاں سے لوگ روزانہ گزر کے اپنے کام کاج کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اس جنگل میں ایک دن ایک سانپ اپنے زہر اور اپنے ایک جو سانپ کا ڈسنا ہوتا ہے، ایک دہشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت اترا رہا تھا کہ میں اگر کسی انسان کو ڈس دوں تو وہ انسان مر جاتا ہے اور وہ انسان جو ہے وہ زندگی نہیں حاصل کر پاتا۔ پاس ہی قریب میں کھڑا ایک مینڈک اس سانپ کی غرور کو، تکبر کو دیکھ کے اترا رہا، اس کا جو اترانا تھا اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ مینڈک کو مسکراتے دیکھ کے سانپ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا کہ میں تو سانپ ہوں، اور یہ ایک مینڈک جس کے کاٹنے سے تو کیا، جس کے چھونے سے ایک انسان جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ انسان تو اس کو سم ٹائمز چیر پھاڑ دیتا ہے، اور بہت سارے مینڈکس گھومتے ہیں، کبھی انسان نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو یہ میرے اوپر کیوں ہنس رہا ہے؟ مینڈک سے جب اس نے سوال کیا تو مینڈک نے اس کو بولا کہ انسان تمہارے کاٹنے سے نہیں مرتا، انسان صرف تمہاری دہشت سے، تمہاری خوف سے، تمہیں دیکھ کے اس خوف سے مر جاتا ہے، اور اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ڈاکٹر یا معالج تک چلا جائے اپنی قوت مدافعت کو بڑھا کے۔ دونوں میں بحث و تکرار چلی، اور دونوں میں یہ ٹھن گئی کہ یہاں سے جو بھی راہگیر گزرے گا پہلے اس کو سانپ کاٹے گا چھپ کے، اور مینڈک اس راہگیر کے سامنے آئے گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا راہگیر آئے گا اس کو جو ہے مینڈک کاٹے گا اور سانپ اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس راہگیر کا، اس انسان کا بیہیویئر کیا ہوگا۔ تو دوستو، دونوں چھپ گئے ایک درخت کے پیچھے، اور وہاں سے ایک راہگیر جو کہ قریبی قصبے سے اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے گھر سے نکلا اور گزرتے ہوئے اس جنگل سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ سانپ نے، جیسے کہ دونوں میں طے ہوا تھا، سانپ نے اس کو چھپ کے اس کے پاؤں کے اوپر ڈسا، اور اتنے میں ہی مینڈک اس انسان کی ٹانگوں سے پھدکتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس انسان نے دیکھا کہ ایک مینڈک ہی تو ہے، اور مینڈک ہی نے تو کاٹا ہے۔ اس نے اپنے زخم کو دیکھا، تھوڑا سا اس نے کھجایا اور وہ چلا گیا۔ دونوں سانپ اور مینڈک اس انسان کو دیکھتے ہوئے دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے کہ یہ شاید ابھی گرے گا، شاید ابھی یہ گرے گا زہر سے، لیکن وہ انسان چلا گیا۔ اسے کوئی فیل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے صرف ایک مینڈک نے ہی تو کاٹا ہے۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا راہگیر وہاں سے آیا، اور دونوں نے اپنی اسی بات کے مطابق درخت کے پیچھے چھپ گئے، اور جب وہ راہگیر وہاں پہ قریب آیا تو پھر مینڈک نے اس کو کاٹا، اور سانپ اس راہگیر کے سامنے پھن پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ جب اس انسان نے سانپ کو دیکھا تو وہ دہشت سے ہی وہیں مر گیا کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ تو یہی حالات کچھ ہمارے آج کل کے چل رہے ہیں، جو ہماری ایک عالمی وبا چل رہی ہے کرونا کے حوالے سے۔ خدا را سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ اس مسئلے کو، انسانوں کو نہیں ڈرایا جائے۔ احتیاط ضرور کریں، احتیاط لازم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ چھوت کی ہے، تو احتیاط لازمی کریں، لیکن آپ ڈرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کی قوت مدافعت کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ زندگی میں ڈرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہی چیز اگر ہم لوگ زندگی پہ اپلائی کریں کہ آپ اگر ڈرتے رہیں گے، اپنے جاب میں ڈرتے رہیں گے، اپنے باس کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، آپ رائٹ پہ ہوں گے پھر بھی نہیں کہہ سکیں گے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ڈرتے رہیں گے، آپ نے اچھی پریزنٹیشن تیار کی ہے، لیکن ڈر آپ کو یہ کہنے نہیں دے گا اپنے ٹیچر کو، اپنے دوستوں کو، کہ آپ یہ چیز اچھے انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہی چیز آپ کے ہر رشتے میں، ہر زندگی میں اپلائی ہوتی ہے۔
تو ڈر کو اپنے اندر سے نکالیے، آپ کی قوت مدافعت کو یہ ختم کرے گا. کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھیں عالمی طور کے اوپر دنیا میں ہزاروں انسان روز کی بنیاد کے اوپر مر رہے ہیں، تو اگر صرف کرونا کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے تو کرونا کی بیماری نو ڈاؤٹ آج کل یہ ایک عالمی وبا بن چکی ہے، اور یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، بہت جلد ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہم لوگوں کو صرف اس مشکل ٹائم میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ڈر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، احتیاط کرنی ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ وبا دنیا سے ختم ہوگی، اور اس کے بعد ہم لوگ نارملی طور کے اوپر اپنی زندگیاں اسی طرح گزاریں گے جس طرح پہلے گزارا کرتے تھے. دوستو ویسے بھی موت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے. ہم کس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقہ سے تعلق ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، موت کے اوپر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے. جو وقت آپ کا معین ہے، موت آپ کو تبھی ہی آئے گی. اگر آپ کی زندگی میں موت نہیں ہے تو کرونا سے بہت سارے لوگ صحت مند ہو رہے ہیں. ایون ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی ضعیف خاتون جس کی عمر اس وقت صحت یاب ہونے والوں میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ 90+ ان کی ایج ہے، وہ صحت یاب ہوئی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے نصیب میں زندگی رکھی ہے تو کوئی بھی بیماری، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی مشکل آپ لوگوں کو ختم نہیں کر سکتی. صرف آپ ڈرنا چھوڑ دیں، ڈر کو اپنے اندر سے نکالیں، ہمت حوصلے کو بڑھائیے. کیونکہ موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول ہے کہ جب تک موت کا خود سے وقت نہیں ہوتا تو زندگی کی حفاظت خود موت کرتی ہے. جتنے بھی ولی گزرے، پیغمبر گزرے، تمام ولیوں کو، پیغمبروں کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا ہے. تو ڈر کو اپنے اندر سے نکالیے، اپنے اعمال کو درست کیجیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، وظائف کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنی نیت کو صحیح کریں، اپنے زندگی میں قرآن کو شامل کریں، احادیث کو شامل کریں، اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے مطابق گزارنا شروع کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا شروع کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان مبارکہ ہے کہ آپ اللہ سے جو توقع کرتے ہیں اللہ آپ کو وہی دے گا. اگر آپ اللہ سے اچھے کی توقع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا دے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ ڈر چکے ہیں زندگی سے اور آپ مایوسی میں جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مایوس انسان جو ہے اس کو اس ڈر میں سے کیسے نکالے گا. تو آپ مایوسی کی طرف نہیں جائیں، کیونکہ مایوسی ویسے بھی کفر کی حد تک انسان کو لے جاتی ہے. انشاءاللہ میری دعا ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور انشاءاللہ بہت جلد کسی اور اچھی موٹیویشنل اور انسپائریشنل سٹوری کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.